ایک نوجوان چوہا تالاب کے کنارے بہت اچھل کود کر رہا تھا۔ جوانی تازہ تازہ آئی تھی اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ نئے نئے تجربے کرے، نئی نئی جگہیں دیکھے۔ اس دوران تالاب میں سے ایک بدنیت مینڈک اس چوہے کو دیکھ رہا تھا۔ اب مینڈک کو ایک ترکیب سوجی اور وہ تیر کر تالاب کے کنارے پر آ گیا اور اس نوجوان چوہے سے کہا، واہ بھائی واہ، تم تو کمال کی اچھل کود کر رہے ہو، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں تالاب کی سیر کروا دیتا ہوں، تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ نوجوان چوہا مینڈک کی باتوں میں آ گیا۔ اسے تو پہلے سے ہی نئی نئی چیزیں دیکھنے کا شوق تھا۔ اس نے مینڈک سے کہا کہ میں آنا تو چاہتا ہوں کہ تالاب میں آ جاؤں اور میں بھی دیکھوں کہ یہ اس جو تالاب والی دنیا یہ کیسی ہے، لیکن مجھے اچھی طرح تیرنا نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ میں ڈوب جاؤں۔ مینڈک نے چوہے سے کہا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ کرو، میں اپنے ساتھ تمہیں بھی تیراتا رہوں گا اور تم نہیں ڈوبو گے۔ مینڈک چھلانگ لگا کر تالاب سے باہر آ گیا۔ اس نے ایک سرکنڈے سے خود کو باندھا اور ساتھ ہی چوہے کی ٹانگ کو بھی باندھ دیا، اور پھر مینڈک نے تالاب میں چھلانگ لگا دی اور اس احمق چوہے کو بھی اپنے ساتھ پانی میں لے گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں چوہا گھبرا گیا اور اس نے مینڈک سے کہا کہ بس، میری تو بس ہو گئی ہے، اب مجھے تالاب سے باہر نکال دو۔ لیکن مکار مینڈک نے تو کچھ اور ہی شیطانی منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اس نے چوہے کو تالاب سے باہر لے جانے کی بجائے اسے اور گہرائی میں لے گیا۔ چوہے نے ڈوبنے سے پہلے مینڈک کے بہت ترلے منت کیے، مدد کے لیے کہا، لیکن مینڈک نے ایک نہ سنی اور بڑی سفاکی کے ساتھ چوہے کو ڈبو دیا۔ جب چوہا ڈوب گیا تو مینڈک نے اس سرکنڈے کو کھولنے کی کوشش کی جس سے اس نے خود کو اور چوہے کو باندھ رکھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سرکنڈے کو کھول پاتا، تالاب کے اوپر سے ایک عقاب اڑتا ہوا گزرا۔ عقاب کی تیز نظروں نے مردہ چوہے کو تیرتا ہوا دیکھ لیا۔ عقاب فوراً نیچے آیا اور جھپٹ کر چوہے کو پکڑ لیا اور اڑتا ہوا چٹانوں کی طرف چل پڑا۔ مینڈک بھی اس مردہ چوہے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ ایک چٹان پر عقاب جا کر بیٹھ گیا اور یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اسے ایک ہی وقت میں گوشت اور سی فوڈ کھانے کو مل گیا ہے، اور پھر وقت ضائع کیے بغیر اس نے دونوں کو کھا لیا۔ یہ کہانی سن کر یقیناً آپ کو وہ ضرب المثل یاد آئی ہوگی کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود بھی اسی گڑھے میں گرتا ہے۔ ہم یہ کام انفرادی طور پر کریں یا کوئی سیاسی، عسکری یا مذہبی گروہ کسی دوسرے کے خلاف کرے، نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گرنے کی تازہ ترین مثال ان سیاسی جرنیلوں کی ہے جنہوں نے اپنے فوجی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نواز شریف کے خلاف عمران نیازی کی شکل میں گڑھا کھودا، اور اب اسی گڑھے میں خود گرے ہوئے ہیں اور ہر روز اپنی اور فوج کی بے عزتی کروا رہے ہیں۔ عمران نیازی نے بھی فوجیوں کے ساتھ مل کر یہی کام کیا اور اب اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں چیخو پکار کر رہا ہے، لیکن کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن ہم ان سے سبق نہیں سیکھتے اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میں جو گڑھا کھود رہا ہوں اس میں صرف میرا حریف ہی گرے گا، لیکن آخر میں ہمارا حال بھی اسی مینڈک والا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں گرتا ہوا دیکھ کر اس سے سبق حاصل کریں۔ ایسی تخریبی کارروائیوں سے دور رہیں، کسی کے راستے میں گڑھا نہ کھودیں۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اس سے نہ صرف ہمیں ذہنی سکون اور سچی خوشیاں میسر آئیں گی، بلکہ ساتھ ساتھ خالق کائنات کی طرف سے بہت ساری آسانیاں بھی میسر آئیں گی۔